بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے بیان قبول توبہ حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے۔ تو چلو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ توبہ آدم علیہ السلام شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سراندیپ میں جا رہے ہو تو فرزند تمہارے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام برزائے الہی خطہ ہندوستان میں آئے اور بدوباش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گیری سکھلا دیں۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمیوں تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر ڈال دی، وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کر کے پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے کہ اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور کعب الاحبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا، آدم علیہ السلام کو انہوں نے پتھر سے چکمکاک جاڑ کر آگ نکال لی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گرمی سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا، اور بعض نے کہا ہے 2 گائیں عین البقر سے لا دیں، اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دیا، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل کج چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا، پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پالانے گردن، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری، تب بیل نے روبسوئی سے آسمان کیا اور رویا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کو دک ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تضرع کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت ہوگی، اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو،
میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں بکھیرا، وہ بارہ لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم، مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے بھی جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس، پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب حوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم کے سامنے لا رکھی۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھاویں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تأمل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم زوردار ہو۔ جب شام ہوئی، آدم و حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خالی سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے، اور جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہفتے اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری ذات آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، روزہ رکھ۔ تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، تم دو روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کاملہ بخشے۔ اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا کہ اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک اس پر عمل تھا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنے۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھیں۔ مروی ہے کہ حوا 120 بار جنی تھیں، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتیں، اور دوسری روایات ہے کہ 180 بار جنی تھیں۔ اور روایت کی ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں اور دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مان لے۔ اس نے کہا، نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو، اور یہ بسبب دوستی کہ تم کہتے ہو، پہلے جس نے عدول حکمی اپنے ماں باپ کی وہ قابل ہی تھا۔ آخرش آدم علیہ السلام نے بموجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفیع خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کو منا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔
پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ منا پر رکھ دیں، بمصداق اس آیات کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر۔ ترجمہ: اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا، جب نظر مانی دونوں نے، کچھ نظر پھر قبول ہوئی اس سے ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کو منا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ وہیں آتش بے دو مثال سمرگ نے آ کر قربانی حابیل کو جلا دیا اور قربانی قابیل کو قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، قال لأقتلنک۔ ترجمہ: قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا، قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ ترجمہ: بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہاں کا۔ اب وہ کوہ منا حاجیوں کا محل منا جاتے ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم کے زمانہ میں کوئی آتش حاکم تھی جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا متخاصمین میں سے، اگر کشتی ساکن ہوتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر ہلتی تو دروغ گو ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سعا تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر وہ آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد کے وقت میں حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو متخاصمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی، وہ راست گو ہوتا، اور اگر نہ آتی تو جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا، متخاصمین پر کے پاؤں میں اس کے ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ دروغگو ٹھہرتا۔ اور حضرت زکریا کے زمانہ میں قلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ پر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا، تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صل جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزائے نیک ملے گی، اور اگر کاذب ہے پورا کاذب ہوگا جز اس کے بدلے ملے گی، بمصدق اس آیات کے جزاء بما کانوا یعملون۔ ترجمہ: یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ پس حاصل کلام حابیل و قابیل دونوں بھائیوں کو کوہ منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہے، اب حابیل پر حلال ہے۔ آدم نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہے اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا، اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ کیونکہ اس کو دفع کریں، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی، مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔
اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ خدا عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر عند اللہ ماخوذ ہوگا اور مستوجب دوزخ ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ اس بات کو سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا، اور ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا۔ وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں متردد ہوا کہ اس کو کس طرح مار ڈالوں۔ قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا۔ سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل مر گیا اور وہ مردہ خدا کے درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بعد گدھا اس پر آ گرے، گدھ اس پر آ گرے۔ قابیل متردد ہو کر اس کو کیا کرنا چاہیے، آخر اس لاشے کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا، جس زمین پر لہو اس کا گراز و مین شور ہو گئی۔ پس خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ ترجمہ، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کرید تاکہ زمین کو اس کو دکھاوے کہ کس طرح چھپاتا میت اپنے بھائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا۔ اپنے چنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا، قولہ تعالی، قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ ترجمہ، قابیل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند پشتارے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین کرید کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا، تو اس نے دفن ہونے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسروں کے حق میں دیکھی، تب وہ اپنی جمالی سے پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ بعد جانے کا قصد کیا، اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو ادب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے روب سوئے آسمان کیا اور کہا، خدایا، ابلیس میں تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمینوں داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون ابلیس، تو نے اپنے باری کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ پھر وہ بولا، خدایا، میرا باپ بھی گندم کھا کر عاصی ہوا تھا، اس کو بھی میں زمین پہ دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا، جیسا کہ تو نے کیا۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین اس کو چھوڑ دو، تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا، اس طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعدہ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاث تلغیاث، ترجمہ اے پدرائے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مت گر یہ وزاری کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو ان کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم و حوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا، دیکھا کہ مغزاش کا نکل پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور روایت ہے ابن عباس نے حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پایا۔ جب موضوع میں وہ جاتے ہیں، وہ موضوع یہ ظلم دیکھ کر روتا، اور حواش و طیور اور پرندے بھی اس پر حال پر گریہ وزاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے۔ حابیل کو 120 اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں اور اس سے کمائیں اور سودا گری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 1 مٹھی سونا اور 1 مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں؟ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھائیں، تو وہ قیامت تک گم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لے کر گئے، مگر حضرت شیش علیہ السلام ماداری میں باپ کی حاضر خدمت رہے۔ جب لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیش کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیش نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، تو آپ کے لیے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے، اور تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا کی، دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بما ایک طبق زری اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، ترنج، لیمو، انگور، انجیر، خربوزہ وغیرہ اس میں رکھ کر، اور دوسرا طبق زر سرخ اس کا ڈانپ کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔
हूर अपने चेहरे से नकाब खोलकर सामने हाज़िर हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, यह हूर किस लिए? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हक़ ताला ने इस हूर को बहिश्त से हज़रत शीस की ज़ौजियत में भेजा है, क्योंकि सब फ़र्जंद तुम्हारे सिवा उसके जफ़त पैदा हो गए हैं। बाज़ ने रवायत की है कि वह हूर फिर बहिश्त में चली गई और उनके लिए क़यामत तक बहिश्त में मुंतज़र रहेगी। और मुसन्नफ़ इस किताब का लिखता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस हूर की शादी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से कर दी और इस हूर की अरबी ज़बान थी। जो फ़र्जंद उनसे पैदा होता वो अरबी बोलता और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नस्ल से हैं। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस मेवे से कुछ खुद खाया और कुछ बेटों को दिया। जिसने इस मेवे को खाया फाजल तर और दाना बिना हुआ। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की कि अब करीब है कि मैं दुनिया से कूच करूं। हज़रत शीस कायम मकाम मेरा रहेगा, तुम सब उसकी फर्मा बरदारी कीजियो और उस पर ईमान लायो। जब उन्होंने हुजूर में इकरार किया कि इसके बाद हज़रत ने इस दुनिया से रहलत फरमाई। बेटे सब बाप की मुफारकत में बहुत रोए। नमाज जनाजा पढ़ कर दफन किया। 2 साल तक बाप की कब्र पर हाज़िर रहे। बाज़ा जुदा होकर अपने अपने घर गए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।